السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 39، 40، 41 اور 42 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک یہ، مما جو، اس سے جو، اوہا وہی کی، اوہا کو دیکھیں تو واہ ہا یا اس میں موجود ہے تو اردو کا آپ وہی بنا سکتے ہیں۔ الیہ کا آپ کی طرف، ربو کا آپ کے رب نے، من الحکمہ حکمت سے۔ حکمہ کو بھی دیکھیں تو اردو میں بھی ہے کاف میم تے حکمت ہوتی ہے۔ ولا تجعل، اور مت ٹھہرا تو، مت بنا تو، جعلا بنانا، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہن آخرا کوئی دوسرا معبود۔ الہ کے معنی معبود، آخرا دوسرا۔ فتل کا فی جہنم، پس تو ڈال دیا جائے گا۔ تل کا کو یاد رکھنے کے لیے القاء کا لفظ ہم بولتے ہیں۔ القاء ہوتا ہے دل میں ڈال دینا، القاء کرنا جیسے وہی کی ایک شکل ہے، اور لقاء ملاقات کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا معنی ڈال دیا جائے گا، ملاقات کرا دی جائے گی جہنم سے، تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یا القاء کے معنی ڈالنا ہی ہوتا ہے۔ فی جہنم، جہنم میں، ملوم مدحورا ملامت کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ ملامت یا پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، مدحورا بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو جہنم میں ملامت کیا ہوا، دھتکارا ہوا ڈال دیا جائے گا۔ با محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ یہ آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی، حکمت میں سے وحی کی، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود مت ٹھہراؤ۔ پس تو جہنم میں ملامت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا ڈال دیا جائے گا۔ فاسفاکم، آفا اسفاکم، آفا اسفاکم ربکم، تمہارے رب نے چن لیا، پھر کیا تمہارے رب نے چن لیا تمہیں؟ سوالیہ ہے، فا پس، آفا اسفاکم، اسفا کو دیکھیں تو مصطفیٰ کا لفظ بن سکتا ہے، چنا ہوا۔ یا آپ دیکھ لیں، پھر کیا تمہیں چن لیا، ربکم تمہارے رب نے، بالبنینا بیٹوں کے ساتھ، بن کی جمع بنین، بن کے معنی بیٹا۔ فاتخذا، اور اس نے بنا لیا، بریکٹ میں خود، من الملائکات اناسا فرشتوں سے بیٹیاں۔ اناسا کو دیکھیں تو مؤنث کا لفظ بن سکتا ہے میم واو نون سے۔ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم نے یقیناً بہت بڑی غلط بات کی، غلط کو بریکٹ میں۔ ترجمہ با محاورہ دیکھیے، پھر کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے ساتھ چن لیا اور خود کو فرشتوں سے بیٹیاں بنا لیا، یعنی اس نے خود کو بنا لیا فرشتوں سے بیٹیاں، یعنی بیٹیاں فرشتے اس کی اپنی بیٹیاں اس نے بنا لیا۔ بے شک تم نے بہت، یقیناً بہت بڑی، بہت بری بات کی، بہت بڑی غلط بات کی۔
वलक़द और बिला शुबा यकीनन सर्रफना हम फेर फेर कर बयान करते हैं, लाते हैं। स्वाद राफा सर्फ, सर्फ नज़र हम बोलते हैं नज़र के फेरने को स्वाद के साथ उर्दू में। फी हाज़ल कुरान, इस कुरान में, लियज़क्करू ताकि वो नसीहत हासिल करें। वमा यज़ीदुहुम इल्ला नुफूरा और नहीं वो अजाफा करता उन्हें मगर नफरत में। नफूरा को देखें तो नून फे रे मौजूद है, तेल गादे नफरत बन जाएगा। और बिला शुबा यकीनन हमने इस कुरान में फेर फेर कर बयान किया है, यानी बार बार बयान किया है, बदल बदल कर बयान किया है ताकि वो नसीहत हासिल करें। और वो उन्हें तो नफरत में ही इजाफा करता है। कुल लौकाना आप कह दीजिए, लौकाना अगर होते, माहू इलाहतुन, माहू आलिहतुन उसके साथ कई माबूद, आलिहा इला की जमा है। कमा जैसा कि यकूलूना वो कहते हैं, इज़ल लब तगू, इज़ल लब तगऊ तो तब जरूर वो तलाश करते, इब्तगा तलाश करना, इला जिल अर्शी अर्श वाले की तरफ, सबीला कोई रास्ता। आप फरमा दीजिए अगर उसके साथ कई माबूद होते जैसा कि वो कहते हैं, तो तब वो कौन माबूद अर्श वाले की तरफ कोई रास्ता जरूर तलाश करते। आइए हम इसकी तफसीर देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आपकी तरफ जो हिकमत में से वही फरमाई, ये वो बातें हैं, और फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक ना बनाना, माबूद ना बनाना। ये बज़ाहिर तो खिताब वाहिद मुतकल्लम का है, मुतकल्लम से है, लेकिन इसमें क़यामत तक आने वाला हर बंदा इसमें शामिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके तमाम लोगों को मुखातब किया गया है कि अल्लाह के साथ कोई दूसरा इलाह ना बनाना। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो फिर मलामत किए हुए और दुत्कारे हुए जन्नत में रहोगे, जन्नत में डाल दिए जाओगे, जहन्नम में डाल दिए जाओगे। अस्तगफिरुल्लाह, जन्नत नहीं जहन्नम। दोबारा सुन लीजिए, अगर अल्लाह के साथ कोई और इलाह बना लिया तो फिर ये अल्लाह ने हिकमत में से वही किया आपकी तरफ, तो ये तमाम लोगों को मुतनब्बे किया जा रहा है। तो ऐसा करने से फिर तुम मलामत किए हुए और दुत्कारे हुए जहन्नम में डाल दिए जाओगे। और जो कुफारे मक्का कहा करते थे उसका जवाब है अगली आयत में कि क्या अल्लाह ने तुम्हें तो बेटों के साथ चुन लिया, यानी तुम्हें बेटे दिए, तुम बेटे पसंद करते हो और बेटे दिए भी हुए अल्लाह ने तुम्हें, और कहते हो कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, तो अल्लाह ने बेटियां अपने लिए बना ली और बेटे तुम्हें दे दिए, फरिश्तों को बेटियां बना लिया। कैसी बात करते हो, ये बहुत बुरी बात है। और हदीस में आता है कि इब्ने आदम मुझे गाली देता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से इसका बताया कि जब कोई ये कहता है कि अल्लाह की औलाद है तो ये अल्लाह को गाली देने के बराबर है। कोई कहे अल्लाह का हिस्सा है कोई दूसरा, तो ये भी उसी तरह की बात है कि उसने अल्लाह के टुकड़े कर दिए और अल्लाह के आगे हिस्से बना दिए। ये इस्लाम का नज़रिया नहीं है। आगे फरमाया कि हमने कुरान में फेर फेर कर बयान किया है, बदल बदल कर बयान किया है, यानी एक मौजू को कई अंदाज में बयान किया है, एक मौजू को मिसालों और दलीलों के साथ बयान किया है, एक मौजू को बार बार बयान किया है। इसकी बहुत सारी हिकमतें हैं, उनमें से एक हिकमत ये है कि ये लोग नसीहत हासिल करें, लोगों की नसीहत के लिए ऐसा किया है। वैसे इसकी एक और भी हिकमत है,
کہ اسلام قرآن کے نظریے کو کوئی بدلنا چاہے تو بدل نہیں سکتا، وہ کسی دوسرے پارے میں اور انداز میں بیان ہوتا ہے، اگلے پارے میں کسی اور بیان میں انداز ہوتا ہے، اگلی صورت میں کسی اور بیان میں انداز ہوتا ہے، اور انداز میں بیان ہوتا ہے۔ آگے فرمایا لیکن ایسا کرنے سے ان کی تو نفرت میں ہی اضافہ ہوا، یعنی یہ جو جن کے دلوں پر موریں لگ گئی تھیں، جو بار بار ہدایت کو دیکھ کر انکار کر رہے تھے، ایسا کرنا ان کی نفرت میں اضافہ کرتا گیا، یعنی بجائے اس کے کہ وہ نصیحت حاصل کرتے، وہ اللہ سے دور ہوتے گئے، قرآن سے دور ہوتے گئے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ جس طرح یہ کہتے ہیں، اگر اسی طرح ہوتا کہ اللہ کے ساتھ کئی اور الہ ہوتے تو پھر وہ ضرور عرش والے کی طرف کو راستہ تلاش کرتے، یعنی اللہ عرش کا مالک ہے تو پھر وہ جیسے دنیا میں طاقتور جو بادشاہ ہیں وہ دوسری حکومتوں پر اور دوسرے ملکوں کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو اگر اور الہ ہوتے تو وہ بھی آسمان والے عرش والے رب کی طرف کوئی راستہ ڈھونڈتے، مطلب ہے کہ وہ بھی کوئی حملہ کرتے، چھیننے کی کوشش کرتے۔ تو اگر کائنات کا نظام ایک ہی طرح چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، اور کبھی لڑائی دنگا نہیں ہوا، کبھی کسی نے الہ بن کر اس سے مقابلے کی کوشش نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے یہ کیسی زبردست دلیل ہے، ورنہ وہ اللہ کے عرش کو چھیننے کے لیے یا اس میں شراکت داری کے لیے وہ راستے تلاش کرتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات پوری تمام کونین کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اس کو چلانے والا بھی اللہ ہے، اکیلا اللہ ہے، اس کا خالق مالک رازق اور سنبھالنے والا، بیماری شفا دینے والا، عزت ذلت دینے والا اکیلا اللہ ہے۔ کوئی اور ہوتا تو پھر یہ کبھی وہ کہتا میں نے سورج آج مغرب سے طلوع کرانا ہے، ایک کہتا، اور ایک اللہ کہتا نہیں میں نے مشرق سے طلوع کرانا ہے، تو لڑائی جھگڑا ہو جاتا۔ تو اس لیے کائنات میں ایک ہی الہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، اور مشرکین کی یہ باتیں ساری غلط ہیں، نہ اس کی کوئی بیٹیاں ہیں، نہ اس کا کوئی اس کی حکومت میں شریک ہے، نہ حصے دار ہے، نہ اس کا کوئی برابر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب